شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کسی بھی طور پہ، کسی بھی انداز میں کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی جان کے اوپر حملہ آور ہوا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کوئی شخص ایک مومن کو جان بوجھ کر اگر قتل کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ قرآن مجید کی آیت اسی طرح ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، خالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ ناراض ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، کبھی اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بڑی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ کبائر گناہ، شرک اور کفر کے علاوہ جتنے کبائر گناہ ہیں، کسی بھی گناہ کی وعید اتنی شدید نہیں ہے جتنی شدید اور سخت ترین وعید کسی مسلمان کو قتل کرنے کی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اتنی سخت وعید کسی بھی چیز کے لیے بیان نہیں گئی، دنیا اور آخرت کی ساری سزاؤں کو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان کا معاملہ ہے، کسی کافر کو جس کو امان فراہم کر دی گئی ہے، اگر اس کافر پر بھی اٹیک کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، کسی کو امن و امان فراہم کیا گیا ہے، کسی کو مسلمانوں حکومت نے رہنے کی اجازت دی ہے، ٹیکس کے بدلے، جزیے کے بدلے، یا اس کو ویزا دیا ہے، امان دی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اس قوم کے ساتھ اور اس نے دھوکے سے اس کو قتل کیا ہے، یا وہ آپ کے ملک میں آیا ہوا تھا، الغرض کسی بھی کافر کو دھوکے سے قتل کیا اور وہ حربی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے، تو لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کی مسافت سے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی حفاظت کے لیے یہ تک بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، سنن ابی داؤد اور مسند احمد دیگر کتب حدیث کی حدیث ہے کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کو ڈرانا، اس کو خوف میں مبتلا کرنا، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے۔ کبھی ہوتا ہے نا مذاق میں کسی کا موبائل اٹھا کے چھپا لیتے ہیں، کسی کوئی اور چیز اٹھا لیتے ہیں، اس کی گاڑی کی چابی چھپا لی، اس کو اور کسی طرح سے پریشان کیا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر اس کو ترغیب کرے، اس کو ڈرائے، اس کے دل کے اندر خوف پیدا کرے جس سے امن ختم ہو جاتا ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی شخص ہمارے اس علاقے میں کی مسجد میں آئے، ہمارے بازار سے گزرے، چاہے اس کا ارادہ ہونا، وہی اہل علم نے شرح میں ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اس کو چاہیے جو اپنے ہتھیاروں کو لے کر چلتا ہے، تلوار ہے، برچھی ہے، نیزہ، جو اس دور کے ہتھیار تھے، ان کو ڈھانپ کر چلے۔ کسی مسلمان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کرتے ہوئے بھی اپنے ہتھیار کو، چھری تلوار کو لے کر اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، ورنہ شیطان جو ہے نا انسان کے اندر سوار ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے حملہ آور اس کو بنا سکتا ہے، چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو یا سیریس صورت میں۔ کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ ہم کسی کے ذاتی امن پر حملہ آور ہو، کوئی اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائی، اور ہر طریقے سے اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرب قیامت یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتقارب الزمان، وقت قریب ہو جائے گا اور جہل کی کثرت ہوگی، علم اٹھ جائے گا۔ طویل حدیث ہے بخاری مسلم کی، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی فرمائی وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری عام ہوگا، یعنی کوئی کسی کو وجہ سے بلا وجہ جان پہچان کے ساتھ، بغیر جان پہچان کے، مسلم کافر کی پہچان کے بغیر بس قتل و غارت گری عام کرو تاکہ لوگوں میں ایک دہشت بیٹھی رہے۔ اور دنیا عالم میں جو حالات اسلامی ممالک کے اندر کیے جا رہے ہیں، وہ سارے ان اغراض و مقاصد کو، اور جو اللہ کی تدبیریں ہیں قرب قیامت کی، وہ ساری ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ایک خوف اور رعب اور ڈر کی ایک فضا قائم کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہ کر سکیں۔